अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हों। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। ये एक टॉपिक है, उसका मजमून का उर्दू में मजमून लिखते हैं ना, उसमें से कई टॉपिक होते हैं। तो एक ये टॉपिक है, एक अलविदाई जलसा, यानी फेयरवेल पार्टी जिसे बोलते हैं। अलविदाई यानी कि फेयरवेल, और जलसा मतलब आप समझ सकते हैं, जलसा मतलब पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी को हम उर्दू में बोलते हैं एक अलविदाई जलसा। एक तो मतलब एक हो गया, वन हो गया, अलविदाई जलसा बोलते हैं फेयरवेल पार्टी को। तो हम इसको देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसके उसूल ज़िंदगी में ये शामिल है कि एक दूसरे की खुशी और गम में हम शरीक हों। ये हमारा मजहबी और अखलाकी फ़र्ज़ है। जब कोई मेहमान या दोस्त आता है तो हम बढ़कर उसका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। पुरजोश यानी कि जोश के साथ उसको वेलकम करते हैं। इसी तरह जब कोई अपना हमसे रुखसत होता है, रुखसत बोलते हैं जाता है या दूर जाता है, तो जुदा होना भी रुखसत होता है। तो चंद लफ्ज़ों में जुदाई के एहसासात को ज़ाहिर करते हुए उसको अलविदा कहते हैं। चंद यानी कुछ लफ्ज़ों, तो जानते हैं आप। जुदाई तो आप जानते हैं। एहसासात यानी कि यू नो फीलिंग्स, ठीक है। इसी रिवायत के तहत बोर्ड के इम्तहान से चंद रोज़ कबल यानी कुछ दिन पहले, ठीक है, आप समझ सकते हैं गाइस, शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं जमात की तरफ, ठीक है, से 10वीं जमात के तलबा, जमात यानी क्लास, ठीक है, तलबा यानी स्टूडेंट को रुखसत करने के लिए एक अलविदाई जलसा का एहतमाम किया गया। यानी एहतमाम यानी कि उसको पार्टी की गई या पार्टी रखी गई। इस जलसा में थोड़ा आगे करते हैं, मुझ से अलविदाई तकरीर करने को कहा, यानी कि फेयरवेल स्पीच एक तरह से कह सकते हैं। उस वक्त मैं 9वीं जमात यानी कि 9th क्लास का तालिब इल्म था और मेरे लिए, तालिब इल्म बोलते हैं स्टूडेंट, मेरे लिए तकरीर करने का ये पहला मौका था। और आप समझ सकते हैं, पहली बार जब हम बोलते हैं स्टेज पे या कहीं ऐसी जगह जहाँ भीड़ हो, तो पैर कांपते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये स्टेज पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन स्टेज से आपको ज़िंदगी की हकीकत पता चलेगी, बोलने का तरीका आएगा। बहुत बड़ा हुनर है दुनिया का। मतलब ये समझ लीजिए कि आप स्कूल के में भले ही 3rd डिवीज़न लाएं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप स्पीकर हैं बहुत अच्छे, तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा कोई भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। जब आप करेंगे आपको खुद एहसास होगा, आप समझ सकते हैं कि मैंने ये तक कहा कि 2nd डिवीज़न या 3rd डिवीज़न भी लिया है ना। और अगर आप स्टेज पे बोलते हैं और बोलने वाले हैं, ठीक है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। समझ सकते हैं आप, कामयाबी मतलब आपके हाथ में है। सही करने के पहले था, मेरी घबराहट का आलम ना पूछिए, यानी आलम मतलब हालत। कई तकरीरें लिखी और फाड़ दी। मेरे उर्दू के उस्ताद ने मेरी इस कैफियत को भांप लिया, यानी समझ लिया, और मुझे अपने पास बुलाकर न सिर्फ मेरी हिम्मत बंधाई बल्कि अलविदाई तकरीर में क्या कुछ कहा जाता है उसे भी बताया, ठीक है। चुनाचे उनकी मदद से जो तकरीर मैंने की उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। वो तकरीर मुझे आज तक याद है। आपने मेरी वो तकरीर तो सुनी नहीं, कम से कम पढ़ ही लीजिए। यानी कि अब ये तकरीर सुना रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं, ये इन्होंने लिखा है। मुमकिन है तालिब इल्म की हैसियत से कभी आपको भी अलविदाई तकरीर करनी पड़े, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी ऐसा स्पीच वगैरह देनी पड़े। तो आप देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि इसको याद करें। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, असातिज़ाए साहिबान और साथियों, हमारे स्कूल में 10वीं जमात यानी क्लास के तलबा का ये आखिरी साल था। आज वो हमसे रुखसत हो रहे हैं। उनकी जुदाई का हमें जिस कदर एहसास है उसे लफ्ज़ों में यानी अल्फाज में बयान करने से मैं कासिर हूँ, यानी मैं कर नहीं सकता उतना, जितना गम है या जो एहसासात हैं उतने अल्फाज मैं अदा नहीं कर सकता जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन फिर ये सोच कर दिल को कदरे तसल्ली होती है कि मेरे साथी अपनी तालीम की पहली मंजिल तय करके दूसरी मंजिल में कदम रख रहे हैं। और आप जानते हैं हाई स्कूल जो है फर्स्ट स्टेप होता है पढ़ाई लिखाई में। बहुत से लोग समझते हैं हाई स्कूल ही सब कुछ है, रख रहे हैं। साथियों, दौरान तालीम यानी ड्यूरेशन एजुकेशन पीरियड,
ہم ساتھ ساتھ لکھتے پڑھتے کھیلتے کودتے لڑتے جھگڑتے اور روٹتے منتے رہے. اس طرح ہم نے کئی سال ایک ساتھ گزارے. آج ان مشفق یعنی کہ محبتی ہمدرد اور مشیر ساتھیوں کو رخصت کرتے ہوئے احساس رنج بولتے ہیں غم کا ہونا عین فطری ہے. یعنی کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ ہم جب کسی سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا بہت غم دکھ درد ہمارے دل میں رہتا ہے. ہم گزرے ہوئے ان حسین لمحات یعنی خوبصورت ٹائمز کو کیوں کر بھول سکتے ہیں جب بات بات پر قہقہے ٹھوکتے تھے, پھوٹتے تھے, قہقہے پھوٹتے تھے یعنی ہنستے تھے. یہ یادیں تو عمر کے ساتھ رہیں گی. انہی احساسات یعنی انہی فیلنگز سے تنگ آ کر اختر انصاری نے ٹھیک ہی کہا تھا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ٹھیک ہے, اب ماضی یعنی کہ پاسٹ, عذاب یعنی کہ دکھ, بہت بڑا دکھ, غم یعنی بہت ہی زیادہ دکھ, رب یعنی اللہ, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کا جو یاد ہے نا, اس کا جو عذاب ہے اے خدا, وہ ایسا ہے کہ بس میں برداشت نہیں کر سکتا, اور یا رب مجھ سے میری یادداشت چھین لے تاکہ میں اس کو یاد کر کر کے غم میں نہ آؤں, روؤں نہ. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے میں نے تشریح کر دی ان دونوں مصروں کی. جو شعر کا ہے, ایک شعر ہے, مصرے دو ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے پھر گائز اس کو پڑھتے ہیں آگے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آپ مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں. اس وقت الفاظ ہمارے دلی تاثرات یعنی کہ فیلنگس اور احساسات ہے نا, تاثرات احساسات ایک ہی ساتھ بولتے ہیں, مطلب ایک ہی ہے, کو ظاہر کرنے سے قاصر ہیں, ہے نا, یعنی ہم پوری طرح سے کہہ نہیں سکتے. اس وقت خوشی اور غم کی کچھ ایسی ملی جلی کیفیت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. خوشی اس بات کی ہے آپ میں سے کچھ 10ویں جماعت پاس کر کے اعلیٰ تعلیم کا عزم کریں گے, یعنی کہ پکا ارادہ کریں گے, تو کچھ ٹیکنیکل یا پروفیشنل ٹریننگ کے میدان میں قدم رکھیں گے. آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے والدین, جو کے بعد الف نہیں ہے, اپنے والدین کے کاروبار میں ہاتھ بٹائیں گے. والدین بولتے ہیں دیٹ ویری ویل, پیرنٹس کو. ٹھیک ہے, آگے کرتے ہیں تھوڑا گائز. ممکن ہے ان مقاصد یعنی کہ ایمز جو اسکوپ ہے کہ حصول یعنی حصول مطلب پانا میں آپ کو کچھ دشواریوں یا ناکامیوں, نون نہیں اس میں, ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے. ایسی صورت میں آپ ہرگز ازردہ خاطر یا مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ رہے ہیں نا, آرزودہ خاطر, یا آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب جو ہے یہ ہے مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے, بلکہ جگر کے اس شعر سے, جگر مراد آبادی ہے, جگر یہاں پہ کہنے کا مطلب شعر سے حوصلہ لیں. جیسے کہ انہوں نے بولا ہے شاعر صاحب نے, طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر, ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. یعنی کہ غم کی جو یہ زندگی ہے یہ اتنی لمبی نہیں ہے نا, اس کی غم کی زندگی کی لمبائی سے یعنی بہت زیادہ جو سمے سے چل رہا ہے, اسے گھبرا مت اے دوست, اے جگر گھبرا مت. ایسی بھی مطلب دنیا میں ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے کہ شام کے بعد صبح نہ ہو, یعنی غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے, یہ مان کے چلو. تاکہ, اور یہ کہنے سے شاعر اپنے آپ کو اور سامنے والے کو تسلی بھی دینا چاہتا ہے. ٹھیک, جس طرح سے انہوں نے تسلی دینی چاہیے. ساتھیوں, جب تک آپ لوگوں کا ساتھ رہا, ہم ان تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بے فکر پاتے رہے جنہیں آپ نے بڑے ساتھی ہونے کی حیثیت سے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا. ٹھیک ہے, اب کل سے اس اسکول کے بڑے ساتھی ہم ہوں گے. اسکول کا نظم و نسق, صفائی ستھرائی اور تعلیمی معاملات میں ہمیں اپنے آپ کو مثالی بنانا ہوگا. مثالی بولتے ہیں آئیڈیل, یعنی جس کو کوئی کاپی کرنے کی خوشی خوشی کاپی کرے.
تاکہ چھوٹی جماعتوں یعنی کہ چھوٹی کلاسز کے ساتھی ہماری نقل کریں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسکول کی عزت و شہرت کو بڑھانے کے لیے آپ نے جن تعلیمی اور ثقافتی مقابلوں کا ہے نا، ثقافتی بولتے ہیں کہ کھیل کود وغیرہ یہ سب چیزیں، یعنی ایجوکیشن کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں، مقابلوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، یا اسکول کی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے اصولوں کو متعین کیا تھا، یعنی کہ رولز ریگولیشن کو مانا تھا یا لاگو کیا تھا، ہم ان کو قائم رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کو لے کر چلیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ دوستو، ہم اتنے دنوں تک ساتھ رہے، یقیناً خوشگوار یادوں یعنی اچھے یادوں کے ساتھ کچھ کوتاہیاں یعنی کمیاں، تلخیاں یعنی کڑواہٹ، اور بدگمانیاں یعنی کہ اپنی طرف سے شک کرنا، کسی کو غلط سمجھنا اپنی طرف سے بھی ہوئی ہوں گی۔ میں اپنی جماعت کے تمام ساتھیوں کی طرف سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے اور تلخیوں کو بھول جائیں گے۔ ہمیں توقع ہے، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے، امید ہے کہ آپ اپنی مصروفیات یعنی ویستتا یا بزنس کے باوجود گاہے گاہے یعنی کبھی کبھار اسکول آئیں گے اور اپنے گراں قدر مشوروں سے ہمیں نوازیں گے، یعنی کہ آپ کے جو قدر و قیمت اور کافی فائدہ مند مشورے ہیں اس سے ہمیں آپ گائیڈ کریں گے ایک طرح سے۔ آخر میں ہم ان نیک خواہشات کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ پھولوں کی طرح ہنس کے گزرتی ہے حیات، غم آپ کے قریب نہ آئے خدا کرے۔ تو یہ شعر بول دیا انہوں نے۔ الوداعی تقریب کا یہ سلسلہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ تقریب بولتے ہیں یہاں پہ بھی محفل ہی مطلب ہے، فنکشن۔ پرنسپل اور دیگر اساتذہ صاحبان نے بھی ان موقع پر تقریریں کی، یعنی کہ اسپیچ دی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ تقریر کے دوران میرے بہت سے ساتھی، خصوصاً لڑکیاں رو رہی تھیں مطلب سمجھ سکتے ہیں، لڑکیوں کا دل کمزور ہوتا ہے۔ تو گائس یہی تھی کہانی۔ اب دیکھتے ہیں، سوری شاید آپ کو دکھا نہیں کیا، دکھا نہیں آپ کو، چلو یہاں سے پڑھتے ہیں دوبارہ۔ پرنسپل اور دیگر اساتذہ صاحبان نے بھی ان موقع پر تقریریں کی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ تقریر کے دوران میرے بہت سے ساتھی، خصوصاً لڑکیاں رو رہی تھیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الغرض یعنی کہ قصہ یہ ہوا کہ غم اور خوشی کے اس امتزاجی کیفیت، یعنی کہ اس بہترین کیفیت ہے نا حالت کے ساتھ جلسہ برخاست ہوا، یعنی جلسہ ختم ہوا، اور پھر ہم سب نے مہمانوں کے ساتھ پرتکلف چائے پی، ہے نا، بعد ازاں یعنی بعد میں 10ویں جماعت کے ساتھیوں، یہ لکھا ہے ساتھیوں کے بعد، گائز آپ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا ٹیڑھا لکھا ہے نا، اس لیے ساتھیوں کو الوداع کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تو انہوں نے ایسا اس لیے لکھا ہے تاکہ اسی پیج پہ کہانی ختم ہو جائے، دیٹ ویری ویل۔ تو چلیے پھر گائز، ہوتی ہے آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔